اب میرے بھائیوں 13ویں حدیث انتہائی ڈیٹیلڈ حدیث ہے، کریٹیکل حدیث ہے، ورڈ بائی ورڈ میں بیان کروں گا. یہ سب سے کریٹیکل حدیث ہے. اس حدیث کے انشاءاللہ 15-20 منٹ کے بعد پھر یہ لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا. یہ حدیث ورڈ بائی ورڈ میں نے بیان کرنی ہے کیونکہ یہ کریٹیکل حدیث ہے. اس میں سب کچھ آ جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، جنازہ، قبر کا کھودنا، دفنایا جانا، کفن مبارک، یہ کم از کم 7 کتابوں میں موجود ہے، 7 بکس میں. اور یہ کہتے ہیں جی جناب جنازہ ہوا ہی نہیں ہے. اس 7 بکس سے میں حوالہ دینے لگا ہوں. پہلا ریفرنس میں دینے لگا ہوں سنن نسائی الکبریٰ کا یہ چیپٹر وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد رشید شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکا ہے. یہ وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا. سنن نسائی الکبریٰ میں 11,770 احادیث ہیں، 11770. ہمارے پاس جو سنن نسائی ہے کتب ستہ میں، یہ الصغریٰ ہے، اس میں ہے 5761 احادیث. یہ چیپٹر اس میں موجود نہیں جو ہمارے پاس سنن نسائی ہے، اسی میں سے اجتباء کیا گیا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں سے. سنن نسائی الصغریٰ کو امام نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 303 ہجری کے شاگرد تھے امام احمد بن محمد ابن السنی المتوفى 364 ہجری. انہوں نے یہ اختصار کیا تھا، سنن نسائی الکبریٰ کو الصغریٰ میں کنورٹ کیا. الکبریٰ اصل کتاب ہے جو امام نسائی نے لکھی ہے، لہذا میرا جو 72 احادیث والا کربلا والا ریسرچ پیپر میں بھی اکثر حوالے سنن نسائی الکبریٰ کے ہیں. محدثین فرق نہیں کرتے ہیں، وہ سنن نسائی جب کہیں اس سے مراد الکبریٰ ہے. مثال کے طور پر یہ حدیث سنن نسائی الصغریٰ میں نہیں ہے، کتب ستہ والی میں نہیں ہے، وہ الکبریٰ میں ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1199928 کے جو شخص فرض نماز کے بعد فوراً پڑھ لے آیت الکرسی تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ. تو لیکن نماز ہی پڑھنی پڑنی ہے، خالی آیت الکرسی پڑھنا نہیں. انشاءاللہ تو بول لیا نا. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. تو آیت الکرسی جو پڑھ لے، تو یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ میں ہے، اور اسی کا وہ چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ، صبح شام کے اذکار. اس میں سے ہم لیتے ہیں، اس میں نمبر ہے 9928. اسی طریقے سے سیدنا علی پہ سب و شتم والی جو روایتیں ہیں وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہیں. اسی لیے میں نے 72 احادیث والے ریسرچ پیپر میں سنن نسائی الکبریٰ لکھا ہوا ہے، الصغریٰ نہیں ہے. پھر بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں. اسی کا چیپٹر ہے خصائص علی. جب دمشق میں امام نسائی گئے اور سیدنا علی سے بغض تھا لوگوں کو، تو سیدنا علی کے خصائص پہ 194 احادیث جمع کی. پھر ان پہ رافضیت کا فتویٰ لگا. پھر انہوں نے فضائل صحابہ لکھی، وہ بھی اردو زبان میں شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور اس طریقے سے فضائل قرآن لکھا ہے ایک چیپٹر، وہ بھی موجود ہے، اردو میں آ چکا ہے الحمدللہ. یہ سب کے سب وفات النبی والا چیپٹر بھی آ چکا ہے. اس کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7077 سے لے کر 7123 تک 47 احادیث ہیں اس چیپٹر میں وفات النبی والے میں. اور جو میں حدیث اب بیان کرنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ اسی سے. اور اس پہ باب باندھا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے، کیف صلی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ پر جنازہ کی نماز کیسے پڑھی گئی. یہ چیپٹر کی ہیڈنگ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 7119 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. یہ حدیث شمائل ترمذی میں بھی موجود ہے جو مدارس میں عام پڑھائی جاتی ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 397. دوسرا ریفرنس ہو گیا. تیسری بک ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں ہے 6367. چوتھا ریفرنس دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں ہے 3152 اور 3157. پانچواں ریفرنس سنن ابن ماجہ میں موجود ہے مختصراً 1234 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. پانچواں ریفرنس مجموع الزوائد میں ہے 8935. امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں امام حیثمی، انہوں نے مجموع الزوائد میں اس کو لیا اور اس کی صحت کو صحیح کہا. اور ساتویں کتاب ہے فتح الباری جو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفى 852 ہجری، جو امام حیثمی کے شاگرد ہیں. بخاری کی سب سے بہترین شرح جنہوں نے لکھی، انہوں نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 432 کے انڈر اس حدیث کو لکھ کے اس کی صحت کو ٹھیک کہا. وفات النبی والا چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ سے ورڈ بائی ورڈ 7119. سنیے. سیدنا سالم بن عبید جو اصحاب صفا میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہوئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو وہ اذان دے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ غشی طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کی، ازواج مطہرات نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو کہو اذان دیں اور ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ جب مصلی پہ کھڑا ہوں گے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، روئیں گے کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا. آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی تھی. دیکھیں اتنا آپ کو غصہ آیا اپنی بیویوں پہ کہ میں جب کہہ رہا ہوں تو پھر تم لوگ یہ آگے سے آرگومنٹ کیوں کر رہی ہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا بلال کو کہو اذان دیں، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. پھر سیدنا بلال کو اذان کہنے کا کہا گیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نماز پڑھائی. جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جماعت کھڑی ہو گئی ہے؟ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے کوئی ایسا آدمی دیکھو جس کا سہارا لے کر میں جا سکوں. پھر سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایتوں میں آتا ہے، ان کے سہارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لے گئے مسجد میں. سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ وہ صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب آگے بیٹھ گئے. سیدنا ابو بکر یہ دیکھ کر مصلی سے پیچھے ہٹے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. نماز صرف ایک شخص کے پیچھے ہی آپ نے پڑھی ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس روئے عرض پہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز پڑھی ہو یا کسی نبی نے کسی امتی کے پیچھے پڑھی ہو سوائے عبد الرحمن بن عوف کے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو سیدنا عمر نے فرمایا میں کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ یہ کہے کہ رسول اللہ فوت ہو گئے، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر دوں گا. یہ بخاری میں الفاظ نہیں تھے، یہ سنن نسائی الکبریٰ میں ہے. اس پہ لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ ان پڑھ قوم تھی. اس سے پہلے ان میں کوئی نبی مبعوث ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کو یہ تجربہ نہیں تھا کہ نبی بھی فوت ہو سکتا ہے. لوگوں نے کہا اے سالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کو بلاؤ. میں ان کی طرف نکلا، میں نے مسجد میں ان کو پایا. انہوں نے فرمایا کیا رسول اللہ وفات پا چکے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے کہا کہ سیدنا عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام. انہوں نے میری کلائی پکڑی اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو چھوا اور بوسہ دیا، یہاں تک کہ انہیں یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے وہاں آیت تلاوت کی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون. اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے مخالفین کو بھی مرنا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیا رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. تو لوگوں نے جان لیا کہ صحیح بات یہی ہے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا جنازہ کوئی نہیں ہوا. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا جی ہاں. پھر صحابہ نے پوچھا ہم آپ کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں؟ انہوں نے فرمایا لوگ اندر حجرے میں داخل ہوں، تکبیرات پڑھیں اور دعا کریں، پھر وہ باہر آ جائیں، پھر دوسرے لوگ جائیں، یعنی گروہ در گروہ داخل ہوں، امام کوئی نہیں ہوگا. یہ میں انشاءاللہ بتا بھی دیتا ہوں امام شافعی کا قول اس کانٹیکسٹ میں. صحیح بخاری میں 4 تکبیرات بھی ثابت ہیں میت کے اوپر اور صحیح مسلم میں 5 تکبیرات بھی، دونوں سنت ہیں. اہل تشیع صرف 5 تکبیرات والی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اہل سنت 4 والی پہ بھی کرتے ہیں. اور شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جنازے پر 5 تکبیرات کہی گئیں اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی کرنا ہے اور سلام آخر میں ایک طرف ہی پھیرنا ہے، دائیں طرف. بلند آواز سے بھی جنازہ ثابت ہے لیکن عمومی عمل آہستہ آواز کے ساتھ ہے، سرن. تو انشاءاللہ موقع ملا، ویسے تو میں نے بتا دیا نماز جنازہ کے اوپر ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com پر رکھا بھی ہوا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن بھی کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. صحابہ نے پوچھا کہاں تدفین ہوگی؟ انہوں نے کہا جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اللہ نے قبض فرمایا ہے، یعنی وہ چارپائی مبارک
वहां पर उस चरपाई के नीचे कब्र खोदो, क्योंकि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पाकीज़ा मकान में कब्ज़ किया गया। तो लोगों ने जान लिया कि सही बात यही है। इसके बाद सकीफा बनी साइदा वाला चक्कर हुआ, अबू बकर उमर वहां पे चले गए। मसला नंबर 55 भी मेरा देख लें, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा, वो डिटेल तलब है। और ये जो राफदियों की तरफ से कहा जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे में अबू बकर उमर शरीक नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ है। कहते नहीं मैयत छोड़ के चले गए थे, उनको कफन दफन और गुसल भी नहीं दिया, तो वो अबू बकर ने देना भी नहीं था, वो तो अहले बैत ने देना था। सैयदना अबू बकर ने खुद भी कहा कि अहले बैत दें। मौला अली अलैहिस्सलाम और सैयदना फजल इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने गुसल दिया था। तो ज़ाहिर ड्यूटीज बांटी हुई थी। वहां पर फितना सकीफा बनी साइदा में खड़ा होने लगा था। तो ये एक डिटेल तलब लेक्चर है 55B मसला नंबर, आप देख लें तो आपको इंशाअल्लाह पता चल जाएगा। इसी हदीस सुन्न नसाई अल कुबरा की, इसका एक तरीक शमाइल तिरमिज़ी में है 397। ये भी शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की तहकीम के साथ शमाइल तिरमिज़ी छप चुकी है। 417 अहदीस है, 417। उसमें 397 नंबर है कि लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाएगी। तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि लोग हुजरे में दाखिल होंगे, तकबीरात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। यही होता है, तकबीर कही जाती है, उसके बाद दूसरी तकबीर के बाद दुरूद, पहली तकबीर के बाद सूरतुल फातिहा, फिर दूसरी के बाद दुरूद और तीसरी में फिर जो है वो दुआ मांगी जाती है। सना साबित नहीं, पहली तकबीर के बाद सूरह फातिहा और सूरत मिलाना साबित है। फिर वो बाहर आ जाएंगे, इसी तरीके से बाकी लोग भी दाखिल होंगे। इसीलिए तो 3 दिन लग गए ना जी। मंडे को चाश्त के वक्त सुबह के वक्त डेथ हुई और बुध की रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट में इमाम शाफी का कॉल है सही सनद के साथ, सुनन अल कुबरा अल बैहकी में 6698 नंबर है, जिल्द 4 और पेज 30 पे। इब्न अब्बास कहते हैं सबसे पहले मर्दों ने जनाजा पढ़ा, जोक दर जोक काफिलों की शक्ल में अंदर गए और दूसरी तरफ से बाहर निकले। उसके बाद औरतों ने जनाजा पढ़ा, उसके बाद बच्चों ने जनाजा पढ़ा। और इसके साथ इमाम बैहकी ने इमाम शाफी का कौल सही सनद से नकल किया है इसी नंबरिंग के अंदर, कि वो कहते हैं कि सहाबा इकराम ये नहीं चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे की नमाज का कोई इमाम बने, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का इजहार चाहते थे कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी कोई शख्स मुसल्ला इमामत पे खड़ा ना हो। ये प्रोटोकॉल दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक को भी, कि आपकी मैयत की मौजूदगी में भी किसी ने मुसल्ले पर नहीं खड़ा हुआ। इंडिविजुअल नमाज जनाजा अदा की गई, तकबीरात भी, दुरूद शरीफ भी, दुआएं भी पढ़ी गई इंडिविजुअल, पहले मर्दों ने, फिर औरतों ने और फिर बच्चों ने। इसी कॉन्टेक्स्ट में जामिया तिरमिज़ी और सुन्न इब्न माजा में हदीस है, मिशकात में 5963 है और सुन्न निसाई अल कुबरा में 7122 कि जब सहाबा इकराम में इख्तलाफ हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह ताला अपने नबी की रूह को वहीं पर कब्ज़ फरमाता है जहां पर अल्लाह पसंद करता है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आपकी उस चरपाई के नीचे खोदी जाए। बाज़ असहाब ने कहा कि आपको बैतुल मक़दिस ले जाते हैं जहां 4000 अंबिया की कब्रें हैं, बाज़ ने कहा बकी गरकत ले जाते हैं, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है कि अल्लाह ताला नबी की रूह वहीं पर कब्ज करता है जहां वो पसंद फरमाए। तो जब अल्लाह ताला के नजदीक ये पसंदीदा जगह है और वैसी पसंदीदा है, रियाजुल जन्नह है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टुकड़े में दफन है। मसला नंबर 5 मेरा हयातुन नबी के ऊपर रिकॉर्डेड मौजूद है, तो जिसे शौक हो तो वो देख सकता है, बाकी डिटेल्स उसी में मौजूद है। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक यहां पर खोदो, हुजरा आयशा के अंदर खोदी गई, आज उसी हुजरा मुबारक के ऊपर गुंबद खजरा है। बाकी डिटेल मसला नंबर 54C और D में देख सकते हैं। कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी से मुताल्लिक फिरका वाराना नजरियात का तहकीकी जायजा। बस अब हमारा लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट का ही रह गया है। अगली सिर्फ 3 हदीसें मुख्तसर बाकी हैं। 14वीं हदीस सुनन अबी दाऊद में, सुनन इब्न माजा में और दलाइलुन नबुव्वह इमाम बैहकी की किताब में है, मिशकात में भी है। बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है मेरे भाइयों। 5948 मिशकात में अम्मा आयशा कहती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देने का इरादा किया गया तो यह मालूम ही ना हो सका कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं या ना उतारे जाएं। अब सहाबा के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتارے جائیں یا انہی کپڑوں میں غسل دیا جائے. صحابہ ٹینشن میں آگے. اور اما عائشہ کہتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اصحاب کے اوپر نیند طاری کر دی, اور اس قدر نیند طاری کی کہ ان کی ٹھوڑیاں سینوں کے ساتھ لگیں, یعنی وہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اونگ کو روک نہ سکے. اور اسی اونگ کی حالت میں حجرہ عائشہ کے کارنر سے ایک نامعلوم آواز, کسی فرشتے کی ہوگی, سنائی دی کہ اللہ کے نبی کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا جائے, کپڑے کوئی نہ اتارے. اللہ اکبر. اور پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان نے, اہل بیت نے, سیدنا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر یہ آواز ہمیں پہلے معلوم ہوتی تو ہم نبی کی بیویاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی, لیکن ہمیں یہ بات پتہ نہیں تھی. تو نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں, لیکن غسل کی سعادت ان کے حصے میں نہیں آئی, بلکہ مولا علی اور فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے حصے میں آئی. بلکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 1467 المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی موافقت کی, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے غسل دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ میں نے ہاتھ پھیرا, جس طرح وہ پیٹ پہ پھیرا جاتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی پاک تھے اور وفات کے بعد بھی پاک تھے, آپ کے جسم مبارک سے کوئی چیز نہیں نکلی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. 15ویں حدیث صحیح مسلم سے, مشکات میں ہے 1693. سعد بن ابی وقاص کی موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے کہا وصیت کرتے ہوئے کہ میرے لیے لحد بنانا, بغلی قبر. یہ لحد یہ ہوتی ہے کہ قبر کھودنے کے بعد جو قبلہ شریف والی سائڈ ہے نا, اس کے اندر ایک غار نکالی جاتی ہے بغل سی, اس میں میت کو یوں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کی وہ کھڑکی یوں بند کر دی جاتی ہے دیوار بنا کے, اور پھر باقی قبر کو بھر دیا جاتا ہے. اس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے. جہاں پر مٹی گرے نا وہاں پہ یہ قبر بنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ کی بھی قبر مبارک. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میری قبر بھی بغلی بنانا اور اس کی سائڈ پہ اینٹیں لگا دینا, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تھی. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 1694 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کا کپڑا بچھایا گیا تھا. یہ وہ چادر تھی جو آپ اکثر استعمال فرماتے تھے بیٹھنے کے لیے, تو صحابہ نے اس کو تعظیماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دفن کر دیا قبر کے نیچے. اس میں الفاظ ہے فی قبری رسول اللہ, وہ لیتے ہیں اس میں سے, وہ ہمارے بریلوی علماء وہ کہتے ہیں دیکھیں قبر مبارک کے اوپر چادر چڑھائی گئی, وہ سمجھتے نہیں تھی پھر بھی سرخ ہے. علی قبری رسول اللہ نہیں ہے, فی قبری رسول اللہ. یہ پریپوزیشنز نہیں آتی ان کو, فی کہتے ہیں ان دا grave of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, not on the grave of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. فی قبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرخ رنگ کی چادر. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 1695 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سیدنا سفیان التمار تابعی کہتے ہیں میں نے خود قبر رسول کو دیکھا ہے, وہ اونٹ کی کوہان جتنی اونچی تھی, یعنی تقریباً 10 انچ سے لے کے 1 فٹ تک, زیادہ اونچی نہیں تھی. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے مشکات میں, اس کا نمبر ہے 1712 قاسم بن محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر اما عائشہ کے بھائی ہیں, اور ان کی والدہ جو تھی اسما رضی اللہ تعالی عنہا بنت عمیس, ان کے ساتھ نکاح سیدنا علی نے کیا تھا ابوبکر الصدیق کی وفات کے بعد. پہلے ان کی بیوی تھی. محمد بن ابی بکر کی پرورش سیدنا علی نے کی ہے, اس لیے جنگ جمل اور صفین میں یہ سیدنا علی کی طرف سے تھے, اور اما عائشہ کو سمجھاتے بھی تھے. جب سیدہ عائشہ پہ کتے بھونکے اس وقت بھی جا کے اما عائشہ کو جا کے ان کے خیموں میں سمجھایا کہ میری بہن یہ کس طرف تم جا رہی ہو. ہر بعد میں سیدہ عائشہ پہ روتی تھی, اور میں نے جنگ جمل پہ بھی ڈیٹیل لیکچر دے دیا, مسئلہ نمبر 59A, اور جنگ جمل صفین نہروان پہ مسئلہ نمبر 101 ہے, اہل سنت پاک.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا بیٹا تھا قاسم بن محمد بن ابی بکر, ان کی پھپھو لگتی تھی سیدہ عائشہ, وہ محرم بھی تھی. تو کہنے لگے پھپھو جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک مجھے لے جائیں, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر کی قبریں دیکھنی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے خود دیکھی, سنن ابی داؤد میں موجود ہے مشکات میں 1712,
मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ना तो जमीन के बिल्कुल साथ मिले हुए देखा और ना बुलंद, हल्की सी वो बुलंद थी और उस पे सुर्ख रंग की कंकरियां बिखरी हुई थी। यानी कब्र आप बना के उसके ऊपर बजरी या इस तरीके से पत्थर साइड पे रख सकते हैं ताकि उसका निशान बाकी रहे और ये बह ना जाए। मसला नंबर 27 मेरा रिकॉर्डेड मौजूद है। मजार बनाने की, पक्का करने की इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन कब्र के आसार बाकी हों। सही मुस्लिम में मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की वफात के 50 साल के बाद अपनी वालदा की कब्र के ऊपर गए थे। ये मैंने हदीस उसके अंदर भी बताई है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ईमान से मुतालिक भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया है। मसला नंबर 98 ahlesunnatpark.com पे, जिसे शौक हो तो वो देख सकता है। बाकी डिटेल मसला नंबर 27 है कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुंबद खजरा और मज़ारात के बारे में। सेकंड लास्ट हदीस 16वीं सही बुखारी में है, मिशकात में 5961। ये भाई अब दर्दनाक हदीसें आने लगी हैं, रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ छाने लगी तो सैयदा फातिमा ने अर्ज की, अब्बा जान आप कितनी तकलीफ में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा कोई बात नहीं, आज के बाद तुम्हारे बाप को कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अब यहां पर मशहूर है कि वो जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजराइल को कहा तू पूरी उम्मत के बराबर तकलीफ मेरे ऊपर ही डाल है। बिल्कुल झूठ है, कोई कहीं मौजूद नहीं है। अच्छा, आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं आएगी, आज के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी तुम्हारे बाप को। जब वफात हो गई तो सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, अब्बा जान आपने अपने रब के बुलावे पर लब्बैक कह दिया। अब्बा जान आपका ठिकाना बेशक जन्नतुल फिरदौस है। अब्बा जान हम जिब्रील को आपकी मौत की खबर देते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अम्मा सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी, ए अनस तुम्हारे दिलों ने यह कैसे गवारा किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में दफना कर आपके ऊपर मट्टी डाल दे। यानी इतनी तड़प के साथ कि तुमने ये कैसे गवारा किया जिस नबी की खातिर असहाबे रसूल जाने दिया करते थे। लेकिन ज़ाहिर है कि दुनिया से हर शख्स ने जाना है, तो किस दिल के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक के ऊपर यानी सिले रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की मट्टी डाली गई, तुम्हारे दिल कैसे आमादा हुए। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन अबी दाऊद, सुनन दारमी और सुनन तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, मिशकात में है 5962। देखें मिशकात में सारी हदीसें हैं ऑलमोस्ट, और मैंने बड़ी मेहनत से ढूंढ ढूंढ के इनके नंबर तलाश किए। अनस इब्न मालिक का बयान है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ लाए सब ने खुशियां मनाई। उस दिन से ज्यादा हसीन दिन कोई नहीं था और उस दिन से ज्यादा रोशन दिन कोई नहीं था। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई उस दिन से ज्यादा कबीह और तारीक दिन कोई नहीं था। जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में दाखिल हुए हर शय रोशन थी, और जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई हर चीज तारीक हो गई। और अभी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर मट्टी डालकर फारिग भी नहीं हुए थे और अपने हाथ भी साफ नहीं किए थे कि हमारे दिल अजनबी हो चुके थे। यानी ईमान बिशहादा जो देख के ईमान था वो ईमान बिल गैब में कन्वर्ट हो चुका था। यानी अब उनके लिए भी गैब का ईमान था। आप रसूलुल्लाह को दोबारा नहीं देख सकते थे, कोई शख्स भी नहीं देख सकता था। तो कहते हैं हमारे दिल अजनबी हो गए। यानी नबी की मौजूदगी दुनिया में बहुत बड़ा एसेट होती है। नबी के जाने के बाद ज़ाहिर है उस तरीके से फिर यूनिटी नहीं रहती, और वही आपने देखा कि 30 साल के बाद वो चीजें बिखर गई। फिर अल्लाह अकबर, हमारे दिल अजनबी हो गए। बाकी डिटेल जिसे चाहिए तो उमर सीरीज देखें कतर वालों की, 30-1-7 के ऊपर अरबी में इंग्लिश सब टाइटल के साथ, और इंशाल्लाह उम्मीद है उर्दू में भी आ जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से 6 साल पहले से लेकर सैयदना उमर की शहादत तक पूरी की पूरी बायोग्राफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिल्माई गई है। आपको नहीं दिखाया, लेकिन सैयदना उमर को सेंटर्ड करते हुए वो सारी चीजें, जिसे शौक हो तो वो जरूर देखें। आखिरी हदीस 17वीं सही मुस्लिम से है, मिशकात में है 5967, इंतहाई रिक्कत अंगेज। अनस इब्न मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना अबू बकर as-सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम सैयदना उमर से कहना शुरू हुए, क्या उमर चलो उम्मे आयमन के पास चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्ते में फुप्पो लगती थी
اور بوڑھیا خاتون تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان بوڑھی اماں کے پاس جایا کرتے تھے, ام ایمن. تو ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہیں کہ ام ایمن کے پاس چلے جاتے ہیں. سیدنا ابوبکر نے سیدنا عمر سے کہا, سیدنا عمر وہاں پر گئے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کہا کہ اے اما جان ام ایمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر آپ کے پاس آتے تھے, آج ہم بھی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں, یعنی آپ اپنے آپ کو اکیلا تصور نہ کریں. تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا وعلیہ السلام رو پڑی. تو سیدنا ابوبکر عمر نے کہا کہ اماں کیوں روتی ہو, رسول اللہ تو جنت الفردوس میں پہنچ چکے ہیں, اس دنیا سے بڑھ کر بہتر جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی ہے. تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگیں کہ واللہ مجھے معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں ہے, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں رو رہی, 3 دن سے زیادہ ظاہر غم نہیں ہو سکتا, یہ تو حضرت ابوبکر کے دور کی بات ہے. واللہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب قیامت تک آسمان سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ساتھ کلام نہیں کرے گا, وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. یہ جو اسپیکٹ ہے میرے بھائیوں کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو یہ نہیں بتانا کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اس طرح کا رشتہ اس دنیا سے الگ کر لیا ہے. اب کسی انسان کے ساتھ, وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کوئی صحابی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کلام نہیں کرے گا. تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کی کہ اب اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر رو پڑے کہ واقعی اب اللہ تعالیٰ قیامت تک کسی انسان سے کلام نہیں کرے گا, یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے. بہرحال ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. یہ آخری کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصی ہے, یہ قیامت تک کے لیے امت کو دے کر گئے, سنت چھوڑ کر گئے, اہل بیت کا احترام, ان کی محبت چھوڑ کر گئے. اصحاب کی تعلیمات الحمدللہ محفوظ حالت میں قرآن و سنت میں موجود ہیں. مسئلہ نمبر میرا 1 ریکارڈڈ موجود ہے, امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, وہ سوئے لازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در